بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں آپ سے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کل ایک موضوع پر آپ سے استفادے کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن معاملات میں اجتہاد کیا اس میں کیا اصول پیش نظر رکھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کی روشنی میں جو سبق، جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ لوگ جو دین پہ غور و فکر کر رہے ہیں اور وہ نئے نئے معاملات میں اگر کوئی رائے قائم کرنا چاہتے ہیں کہ ان معاملات میں اللہ کی منشا کیا ہے، تو انہیں بھی یہ پیش نظر رکھنا ہے۔ ایک مثال کو ہم نے لے کر آپ سے استفادے کا آغاز کیا تھا۔ آپ نے کافی تفصیل سے بتایا تھا، اس کے بارے میں ایک نقطہ جس پہ میں چاہتا ہوں آج گفتگو کا آغاز کروں، پھر بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بتائیے گا، آپ نے فرمایا تھا کہ وہ معاملات جو بندے اور خدا سے متعلق ہیں اس میں علت کا انضباط، یعنی اس میں پہلے سے کوئی کرائیٹیریا طے کر کے، حدود و شرائط قیود بیان کر کے یہ معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ بندے پہ چھوڑ دیا جائے گا اور وہ اپنی حالت کے لحاظ سے کوئی معاملہ کرے گا۔ تو یہ بتائیے کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اس معاملے میں بندوں پہ کیوں نہیں چھوڑا کہ وہ اپنے اپنے معاملات کے لحاظ سے مسائل الخفین کر لیں؟ وہاں پر کیوں یہ کہا گیا کہ ایک دن مقیم کے لیے اور 3 دن اور رات مسافر کے لیے؟ یہ تو دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا اس کا تعلق علت سے ہے، یعنی آپ جب کسی چیز کو موضوع اجتہاد بناتے ہیں تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ اپنی طرف سے کوئی نیا دین تو نہیں بنائیں گے نا۔ جیسے کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، دین کا کوئی حکم ہے، قرآن میں ہے، سنت میں ہے، اس پر عمل کرنے کے بارے میں سوال پیدا ہو گیا ہے۔ عام حالات میں تو ایک بندہ مومن کا کام یہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، جو دین ہمیں دیا گیا ہے ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ سوال پیدا ہو گیا ہے۔ سوال ظاہر ہے دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک اس پہلو سے پیدا ہو جاتا ہے کہ اس سے پہلے ہم اس صورت سے واقف نہیں تھے، یا وہ صورت اس سے پہلے ذکر میں نہیں آئی تھی، جو کوئی نئی پیدا ہو گئی ہے۔ اس کو ایسے مثال کے طور پر سمجھیے کہ اتنی بات سے ہر شخص واقف تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرض پر منفعت لینے کو ممنوع قرار دیا ہے، یہ ربا ہے اور اس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ آپ جانتے ہیں کہ سرمایہ کاری کے لیے ادارے وجود میں آئے۔ ان کی ابتدا تو اگرچہ قرض دینے والے اداروں ہی سے ہوئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ بینک، انشورنس کمپنیاں یہ ہماری پوری معیشت کی بنیاد بن گئی۔ تو اس وقت تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی معیشت انہی دو اداروں پر قائم ہے، یہ صورت بن گئی۔ تو اس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ ادارے جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کیا وہ قرض ہی ہے؟ کیا وہ قرض پر منفعت لینا ہی ہے؟ کیا اس کی نوعیت وہی ہے جس پر ربا کا اطلاق ہوتا ہے؟ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک یہ بحث چڑھ گئی۔ یہ کس چیز کی بحث ہے؟ یہ بحث اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا، کیا اس نئی صورت پر اس کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اپلیکیشن کی بحث پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بحث قیامت تک کسی چیز کے بارے میں پیدا ہو جائے گی۔ ایسے ہی آپ نے دیکھا کہ جب انشورنس کا نظام وجود میں آ گیا تو اس میں لوگوں کو بہت فائدہ ہوا، فائدہ ہوتا ہے، بلکہ بعض جگہوں کے اوپر تو اس کے بغیر اب زندگی کا تصور ناممکن ہو گیا۔ اس میں بھی بہت سے سوالات ابتدا میں پیدا ہوئے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سے علماء آج بھی اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو وہ کیا اعتراض ہے؟ وہ یہی ہے کہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہمیں سود سے روکا گیا ہے، اس میں کوئی سود کی چیز ہے، شاید ہمیں قمار سے روکا گیا ہے، اس میں کوئی قمار کا عنصر ہے، شاید ہمیں ضرر اور غرر کے معاملات کرنے سے روکا گیا ہے، اس میں کوئی ضرر اور غرر کا معاملہ ہے۔ تو وہ چیزیں جو پہلے سے دین میں موجود ہیں، یہاں پر بھی کیا بحث ہو رہی ہے؟ ان کے اطلاق کی بحث ہو رہی ہے۔ یہ جو اطلاق آپ کرتے ہیں کہ یہ نئی صورت بھی اس کے تحت آتی ہے یا اس کے تحت نہیں آتی، تو یہ اجتہاد ہے۔ اچھا، اسی طرح سے دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی ایسی مشکل پیش آ گئی جس میں دین کے کسی حکم پر عمل کرنا آسان نہیں رہا، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں دو اصول قائم کر دیے گئے ہیں کہ حرمتوں کے معاملے میں جان، مال، آبرو کو خطرہ لاحق ہو جائے تو حرمت کے ارتکاب پر مواخذہ اٹھ جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، یعنی استثناء کی بنیاد وہاں یہ ہے۔ اور عبادات کے معاملے میں یہ ہے کہ غیر معمولی مشقت پیش آ گئی، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی دوسری صورت پر چلے جائیے، یعنی اگر وضو کرنا ممکن نہیں تو تیمم پر چلے جائیے۔ تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی ایک آپ کے پاس مقیس علیہ ہوتا ہے جس پر آپ قیاس کر رہے ہوتے ہیں، ایک مقیس ہوتا ہے جس کو آپ قیاس کر رہے ہیں،
ایک آپ کے پاس وہ حکم ہوتا ہے جس کو آپ جاننا چاہتے ہیں، تو کس بنیاد پر قیاس کریں گے؟ وہ بنیاد علت ہوتی ہے، وہ اس چیز کی حقیقت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اسی مثال کو لے لیں تو اس مثال میں مکی صلاح کیا ہے؟ تیمم کا حکم ہے، وہ قرآن مجید میں بیان ہو چکا ہے، اس پر قیاس کر رہے ہیں۔ اچھا، کس چیز کو قیاس کیا گیا ہے؟ جرابوں پر مسے کو۔ مسئلہ کیا پیش آ گیا ہے؟ وہی رخصت کا حکم معلوم کرنا ہے کہ کیا یہاں بھی آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو اب جب معلوم کرنا ہے کہ رخصت کا حکم اس پر آتا ہے یا نہیں آتا، تو حکم کو جب آپ یا اٹھائیں گے یا اس کا انطباق کریں گے، دونوں صورتوں میں اس کو طے کریں گے نا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو وہ حقیقت جب طے کی جاتی ہے تو کیا وہ حقیقت منضبط ہونی چاہیے؟ یہ بحث تھی، یعنی علت کا انضباط زیر بحث تھا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سفر میں آپ مسا کر سکتے ہیں، یا یہ آپ کہتے ہیں سفر میں آپ قصر پڑھ سکتے ہیں، تو سفر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا اطلاق ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی گھر سے نکلنے پر کرے، اور کوئی دوسرا آدمی یہ کہے کہ یہ کیا سفر ہوا، یہ تو میں ساتھ والے گاؤں میں گیا تھا، سفر کا اطلاق تو کوئی 10-20 میل کے فاصلے پہ ہونا چاہیے، بحث ہو جائے گی نا یہ۔ تو یہ منضبط علت نہیں ہے، یعنی جب آپ نے محض سفر کہہ دیا یا جب آپ نے محض مشقت کہہ دیا تو آپ کو اس کا انضباط کرنا ہوتا ہے، یعنی آپ متعین طور پر بتائیں، کیونکہ اس آدمی نے رخصت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ شخصی معاملات میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی اس میں یہ بتا دینا کافی ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت اس اصول پر دی ہے، تم سفر میں ہو تو سفر کی نوعیت خود بتا دے گی تمہیں کہ تمہیں اس رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے۔ اسی طرح مرض کا معاملہ ہے، قرآن نے کہا ہے نا کہ اگر تم مریض ہو یا مسافر تو روزہ چھوڑ سکتے ہو، اس کا مطلب رخصت دے دی گئی۔ تو اس علت کے انضباط کی بحث ہوتی ہے اصول فقہ میں کہ یہ منضبط ہونی چاہیے، یعنی ایسی کوئی چیز ہونی چاہیے کہ جس میں ایسی نوعیت نہ بن جائے کہ آپ اٹھیں اور کہیں کہ یہ سفر ہے اور میں 300 میل پر بھی اس کا اطلاق کرنے سے انکار کروں، تو متعین کریں۔ تو ہمارے فقہا کوشش کرتے ہیں۔ اس پر میں نے یہ عرض کیا کہ میرے نزدیک اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ توجہ دلانی چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ سے رخصت کا فائدہ اٹھا رہے ہو، وہ تمہارا خالق ہے، تمہیں اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ تو بس یہ سمجھو کہ اللہ نے یہ تمہارے اوپر ایک عنایت فرمائی ہے، اس عنایت کے معاملے میں وہی رویہ ہونا چاہیے جو استثناء میں ہے، غیر باغن ولا عاد، حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے، اور آدمی کو اس جگہ سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے جتنی ضرورت ہے۔ تو اس لیے خود اس کا خیال کرو کہ وہ کتنا مرض ہے جس پر تمہیں فائدہ اٹھانا چاہیے، کتنا سفر ہے یا سفر کی کیا کیفیت ہے جس پر تمہیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو یہی معاملہ مسے میں ہوگا، یہی سب چیزوں میں ہوگا۔ یہ جو انضباط کی بحث ہے یہ اس سے متعلق ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک اگلی بات کی تھی، اور وہ یہ کہ جب رخصت دی جا رہی ہے تو رخصت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمیں تعلیم دی گئی کہ رخصت کو اس جگہ تک ہی رہنا چاہیے جہاں تک اس کی ضرورت ہے۔ استثناء کے بارے میں بھی کہا کہ غیر باغن والا عاد ہونا چاہیے، حد سے بڑے نہیں آپ، یعنی آپ کو موقع ملا حرام کھانے کا، آپ نے کہا کہ آپ اگلے پچھلی ساری حسرتیں پوری کر لیجیے، تو اس لیے کہا کہ غیر باغن والا عاد، اس پر پابندی لگا دی۔ تو یہاں پر بھی عقل تقاضا کرتی ہے کہ رخصت کو مطلق نہ رہنے دیا جائے۔ یہ انضباط کی بحث نہیں ہے، اطلاق کی بحث ہے، اس کو مطلق نہیں رہنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہر فقیہ کو یہ چاہیے کہ جب وہ رخصت دے تو بتا دے کہ آپ اتنے مدت کے لیے اتنے فاصلے پر اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ ہر رخصت محدود ہونی چاہیے، اس پر کوئی تحدید عائد کر دینی چاہیے تاکہ لوگ رخصت کو بس فراغت نہ سمجھ لیں۔ تو حضور نے بھی یہی کیا کہ مسے کی اجازت دی، آپ جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں، بتا دیا ہے کہ گھر میں بھی کر سکتے ہیں، سفر میں بھی کر سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں بتا دیا، لیکن سفر میں 72 گھنٹے کے بعد آپ اتاریے جرابیں اور پاؤں دھو لیجیے، اور یہی معاملہ گھر میں 24 گھنٹے کے بعد کر دیا۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو اس طرح کی ہدایت ہوتی ہے فقیہ بھی کرتا ہے، یہ ارشاد کی نوعیت کی ہے، گویا بندے کو تجویز کیا جاتا ہے کہ تمہیں اپنے اوپر یہ پابندی لگا لینی چاہیے تاکہ رخصت کے معاملے میں وہی حد رہے، یعنی استثناء ہے تو غیر باغن والا عاد رہو، اور رخصت ہے تو ایک حد کے اندر اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو یہ وہ چیز ہے، اس کا تعلق عقلی اقتضاء سے ہے، اس کا تعلق انضباط سے نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نقطہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے واضح کیا ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو رخصت دی ایک اطلاقی معاملے کے اندر، اس میں
ٹائم متعین کر دیا. تو ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہر وقت جب آپ کوئی چیز متعین کرتے ہیں تو وہ زمان و مکان کی قید کے ساتھ ہوتی ہے. تو آج کے دور میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثلا ایک ڈاکٹر ہے اور وہ 2 دن یا 1.5 دن یا 1 دن سے زیادہ اسپتال میں گزارتا ہے, اور اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ موزوں کو باقاعدہ طور پر اتار کر بار بار جو وہ دھوئے. تو اب وہ مقیم ہے لیکن اس کے لیے دن زیادہ ہو گیا ہے. تو کیا آج کے دور میں کوئی فقیہ آگے بڑھ کے کہہ سکتا ہے کہ تمہارے لیے مقیم ہوتے ہوئے بھی مسح علی الخفین 1 دن سے زیادہ کی مجاز ہے؟ اس میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کر دی ہے تو اس کو ایسے ایک فقیہ کو بیان کرنا چاہیے کہ عام حالات میں تم اس پر عمل کرو گے, کوئی اور مشکل پیش آ جائے تو وہی اصول جس پر رخصت دی گئی ہے وہ اس تحدید سے بھی رخصت کا باعث بن جائے گا. یعنی اصول ایک ہی ہے جو اوپر سے چل رہا ہے, اور وہ یہ کہ آدمی کو غیر معمولی مشقت پیش آ گئی ہے. غیر معمولی مشقت نے پاؤں دھونے سے آپ کو مستثنیٰ کر دیا کہ اگر ایک بار وضو کر کے جرابیں پہن لی ہیں تو اب ضروری نہیں کہ اتاری جائیں. تو یہ رخصت کس اصول پر دی گئی؟ غیر معمولی مشقت. اب 1 دن کی یا 3 دن کی پابندی میں بھی غیر معمولی مشقت پیدا ہو گئی تو اسی اصول پر یہاں بھی رخصت دے دیں. تو اس طرح سے دین کے معاملات کو ایک قاعدے کے ساتھ بیان بھی کرتے ہیں اور اس پہ غور بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب, 2 مثالیں میں لیتا ہوں. پچھلے دنوں میں آپ نے اس طرح ایک نئی صورتحال جب پیش آئی اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا. بظاہر لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ بغیر کسی اصول کے ہے اور ایک طرح سے آسانی پیدا کر دی گئی ہے. جو دونوں باتیں آپ نے بتائیں کہ عبادات کے معاملے میں اگر مشقت ہوتی ہے تو جو اسوہ سامنے آیا وہ یہ کہ جو آپ کو رخصت مل رہی ہے اس کو عادت نہ بنائیں اور شبہ صورت کو قائم رکھیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ پوری کی پوری وہ صورت ہی ختم کر دیں, قائم مقام اس سے کمتر کی طرف جائیں. نماز کا مسئلہ پیدا ہوا ہمارے یہاں کرونا وائرس کے دنوں میں, اور آپ نے آ کر یہ فرمایا کہ جی آپ آن لائن نماز پڑھ لیں مثال کے طور پہ. تو اب وہاں پر بہت سارے سوالات پیدا ہوئے, نہ امام ہے, نہ امام کو تو آگے ہونا چاہیے مسجد میں, اس کے بعد تکبیر ہوتی ہے, اقامت ہوتی ہے, اذان ہوتی ہے, جماعت کی پوری نماز کا معاملہ تھا. علماء نے یہ کہا کہ بھئی آپ انفرادی پڑھ سکتے ہیں, پڑھ لیں, لیکن یہ جماعت کو وہاں پر لے کر نہ جائیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے بھی ایک اجتہاد فرمایا, تو اس اجتہاد کو کرتے ہوئے جو دونوں پہلو تھے ان کو کیسے آپ نے سامنے رکھا؟ اسی طرح ملحوظ رکھا. یعنی ایک آفت آ گئی ہے, ایک بڑی مصیبت ہے, اس میں لوگوں کی جان کو خطرہ ہے. یعنی یہاں تو معاملہ غیر معمولی مشقت سے آگے بڑھ گیا. یہ وہ جگہ ہے کہ جس میں حرمتوں سے استثناء مل جاتا ہے, جان کو خطرہ لوگوں کو لائق ہو گیا. تو اس میں اب کیا وہ مسجد میں جائیں؟ ظاہر ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنا ایک بڑی خیر و برکت کی چیز ہے, اور اگر آپ کے گھر کے قریب مسجد ہے تو پھر آپ کو وہیں جا کے نماز پڑھنی چاہیے. تو اس میں خاص طور پر جمعے کے لیے یہ مسئلہ زیر بحث آیا, کیونکہ باقی نمازیں تو ہم گھر میں پڑھ سکتے ہیں لیکن جمعے کے لیے تو مسجد ہی میں جانا ہوتا ہے. اس کا کیا کیا جائے گا؟ تو اس پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اب ایک صورت یہ ہے کہ آپ جمعے کو ختم کر دیں. شروع میں جب وبا بہت آخری درجے میں پہنچی ہوئی تھی, ایک صورت یہی ہوگی نا, جمعہ آپ ختم کریں گے تو پھر کیا ہوگا, پھر آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے گھر میں. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ معلوم نہیں کہ یہ وبا سال لے 2 سال لے, اس سے پہلے وباؤں کی تاریخ سے ہم واقف ہیں, تو اس میں کیوں معطل کیا جائے؟ اس میں زیادہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ اسی اصول کو ذہن میں رکھا جائے جو حضور نے بیان فرمایا ہے کہ عبادات میں شبہ صورت پر چلے جائیں. یعنی کہا جا سکتا تھا نا کہ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آ گئی ہے, پانی نہیں ہے یا کوئی اور چیز ہے, تو نہ وضو کریں, اللہ کا نام لے نماز پڑھ لیں. لیکن اس کے لیے ایک علامتی صورت کو باقی رکھا گیا کہ اس طرح سے آپ تیمم کریں. اب ظاہر ہے کہ اس میں کیا صفائی ہوتی ہے؟ کچھ نہیں ہوتا نا. یعنی آپ نے مٹی کے اوپر ہاتھ مارے ہیں تو اس میں تو کوئی چیز نہیں ہوگی, کوئی ہاتھ دھل نہیں جائیں گے. تو یہ شبہ صورت یعنی ایک نفسیاتی احساس باقی رہے. تو اس کے لیے میں نے یہ عرض کیا تھا اس زمانے میں کہ ہمارے لیے چونکہ اللہ تعالیٰ نے نئے ذرائع پیدا کر دیے ہیں, اب یہ بالکل ممکن ہے تو آپ مساجد سے نشر کر سکتے ہیں اس کو, اور لوگ اپنی اپنی جگہ پر مل کر بھی کر سکتے ہیں, اپنے اپنے طریقے پر بھی شامل ہو سکتے ہیں. یہ بالکل وہی اصول ہے کہ جب اصل صورت میں کسی حکم پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے یا بڑی مشقت کا باعث بن جائے, عبادات کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مشقت پر رعایت دی ہے, تو اس میں رخصت پر چلے جائیں. رخصت پر جائیں تو کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہے. تو کچھ نہ کچھ کو اب ظاہر ہے اپنے زمانے کے لحاظ سے دیکھا جائے گا. علماء کو اختلاف کرنے کا پورا حق ہے. جب اس طرح کا اجتہاد کیا جاتا ہے تو اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے. میں درمیان میں کھڑا تھا, وہ دوسری انتہا پر تھے کہ آپ پھر ظہر پڑھ لیں. میں نے یہ کہا کہ نہیں, درمیان کی صورت بھی ہو سکتی ہے, اس کو ترجیح دینی چاہیے. تو اس میں اختلاف پر تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ کہ اجتہاد یہ بالکل اسی اصول پر ہے کہ آپ جتنا بھی ممکن ہو سکے اس عبادت کو اس کی اصل حیت کے قریب رہ کر ادا کرنے کی صحیح کریں. تو آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے اس کی کتنی مثالیں پیش کی ہیں, جن کا میں نے پچھلی نشست میں ذکر کیا تھا کہ حضور کے موجودگی میں نماز پڑھنی ہے, اس کی 10 صورتیں تجویز کی جا سکتی ہیں.
لیکن وہاں پر بھی یہ کیا گیا کہ ایک گروہ ایک رکعت پڑھے، ایک پیچھے چلا جائے، پھر وہ آ کے پڑھ لے۔ اسی طریقے سے یہ دیکھا آپ نے کہ جب کوئی صورت بھی باقی نہیں رہی تو قرآن نے سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ فرجالن و رکبانا، یعنی یہ نہیں ہے کہ اچھا چلیں جب اتریں گے تو پڑھ لیں گے، نہیں، آپ چلتے ہوئے پڑھ لیں، آپ سواری پر پڑھ لیں، یہی الفاظ ہے نا، فرجالن و رکبانا، چلتے ہوئے پڑھ لیں، سواری پر پڑھ لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں اب سواری پر جب آپ پڑھیں گے تو یہ جو اس وقت میرے اس نقطہ نظر پر اعتراضات کیے گئے کہ امام کہاں کھڑا ہوگا اور پیچھے کون ہوگا اور آگے کون ہوگا، تو مجھے بتائیں فرجالن اور رکبانہ میں قبلے کی تعین کیسے ہوگی، رکوع کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا، وہ سارے ہی سوال پیدا ہو گئے۔ تو اس میں یہ اصول ہے کہ جب آپ کو عبادات کے باب میں رخصت پر کوئی فتویٰ دینا ہے یا رخصت پر کوئی رائے دینی ہے تو جو اس معاملے میں ہمارے سامنے نظائر موجود ہیں قرآن کے اور حضور کے، ان کو سامنے رکھ کر یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ غیر معمولی مشقت پر رخصت دی جائے گی۔ اس کے انضباط کی میرے نزدیک ضرورت نہیں ہے، لوگوں پر چھوڑ دینا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ وہ اپنے طور پر یہ طے کر لیں۔ ہر بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، وہ سوچ کر ہی طے کرے گا، ان کی رہنمائی ضرور کر دینی چاہیے، اور کوئی ایسی شبیہ صورت، ملتی جلتی صورت برقرار رہنی چاہیے کہ جس میں یہ احساس رہے کہ ہم اس عبادت کی طرف ایک دن بڑھیں گے، جیسے کہ تیمم میں۔ بڑی آپ نے تفصیل سے بات واضح کی۔ اچھا، جس وقت آپ نے رائے دی تھی تو بڑے لوگوں نے اس وقت اس پر اعتراض بھی کیا، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو شبیہ صورت ہے مثلا اس کو قائم رکھتے ہوئے، قائم مقام تجویز کرتے ہوئے کیا چیزیں مثلا ایک شخص کے پیش نظر رہیں گی؟ اب جماعت کی نماز ہے تو ہم دیکھتے ہیں جماعت کی نماز کے بنیادی جو عناصر ہیں ان میں صفیں بننا ہے، اسی طریقے سے امام کی جو گفتگو ہے، انتقال ہونا ہے، اس کا وہ مجھ تک پہنچنا ہے، اور ایک مثال کے طور پہ جگہ ایک ہونی ہے جہاں پر کھڑے ہو کے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وقوع ایک مقام پر ہوتا ہے۔ تو مثلا آن لائن کے اندر ایک چیز تو سمجھ میں آ گئی کہ وہ آواز اس کی پہنچ رہی ہے مجھ تک، لیکن نہ وہاں پر مثلا صفیں بن رہی ہیں، نہ ہمارا مکان ایک ہے۔ اچھا، لوگوں نے یہ بھی کہا تھا اس وقت کہ امام اسلام آباد میں کھڑا ہوا ہے اور میں کراچی میں ہوں تو میں تو پھر امام کے پیچھے آ گیا، تو اس صورت میں پھر مطلب شبیہ صورت کیسے پیدا کریں گے؟ میں تو ابھی عرض کیا کہ جب قرآن نے کہا پھر رجالن اور رکبانہ تو کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ خود حضور اپنے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ نفل نمازیں کیسے پڑھتے تھے، یعنی ایک مرتبہ اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے قبلہ رخ ہو کے نماز کی نیت کر لی، اس کے بعد جدھر اونٹنی جا رہی ہے چلی جا رہی ہے۔ تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے سوچنے کا، یعنی اس میں جو روح ہے وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کتنے قریب رہ سکتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیے کہ آن لائن کا مطلب کیا تھا، یعنی آپ اپنے گھر میں ہیں اور آپ نے اپنی اسکرین سامنے کھول لی ہے، اس میں آپ امام کی تمام حرکات دیکھ رہے ہیں اور ایک ذہنی لحاظ سے امام آپ کے سامنے کھڑا ہے، وہ امامت بھی کر رہا ہے، تو یہ احساس موجود رہا۔ اب باقی ظاہر ہے کہ میں اس کو اسلام آباد سے آپ کے گھر تو نہیں لا سکتا، وہ تو میرے بس میں نہیں ہے، لیکن اصول وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اور ہر جگہ ایسے ہی کرنا چاہیے۔ میرے نزدیک اس میں چونکہ لوگوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہم، کہ اگر اجتہاد کا موقع آیا ہے اور عبادات جیسی چیز کے بارے میں ہے، اور عبادات کو کوئی معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہے، اس میں ہم جتنا قریب رہ سکتے ہیں اس کی کوشش کریں گے۔ اس کی بڑی نفیس مثالیں موجود ہیں، یعنی کیا کرنا ہے، کس موقع پر کیا کرنا ہے۔ تو حضور نے بھی جو بعض غیر معمولی اجتہادات کیے ہیں ان کے اندر اتر کر آپ دیکھیں تو کیسے آپ ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے نا، جو سب سے بڑا معاملہ آپ نے کیا ہے وہ قربانی کا ہے، سب سے بڑا معاملہ۔ اصول میں کہاں سے بات چلی ہے؟ اصول میں یہاں سے بات چلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات مقرر کی ہیں ان میں پرستش کی عبادت نماز ہے، اطاعت کی عبادت روزہ ہے، اور نظر کی عبادت حج ہے۔ یعنی حج گویا اس بات کی تمثیل ہے کہ میں اپنے آپ کو اپنے پروردگار کی نظر کرنے کے لیے لبیک لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گیا ہوں۔ شیطان کے خلاف جنگ میں رحمان کی طرف کھڑا ہو گیا ہوں اور رحمان نے مجھے بلایا ہے، اور میں شیطان کے سر پر کنکر برسانے کے لیے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے آ گیا ہوں۔ یہ تمثیل ہے ساری۔ حج ظاہر ہے سب سے بڑی عبادت ہے۔ اب حج کے لیے آپ نے اپنے گھر سے نکلنا ہے، آپ نے جانا ہے، آپ کو سفر خرچ چاہیے، آپ کی صحت چاہیے، یہ سب چیزیں چاہیے۔ ہر آدمی ہر سال تو نہیں جا سکتا، تو پہلی چیز تو یہ کی گئی کہ زندگی میں ایک مرتبہ لازم کر دیا گیا، اس کے سوا اگر آپ نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں۔ اب اس کے بعد خود اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون میں کیا کیا، یہ کیا کہ جو لوگ اس خاص موقع پر نہیں آ سکتے، 5 دن کی مشقت نہیں اٹھا سکتے، سفر خرچ ان کے لیے اس موقع پہ مشکل ہے، بڑا ہجوم ہوگا، ہو سکتا ہے عمر کے تقاضے سے یا کسی اور تقاضے سے اس کی مشقت نہ اٹھا سکیں، تو اس کے قائم مقام کے طور پر ایک حج اصغر پیدا کر دیا۔
تو وہاں کیا ہے؟ اب آپ وہاں کہیں گے کہ شیطان کو کنکر تو مارے ہی نہیں، کہیں گے نا، مینا میں تو گئے ہی نہیں ہیں، عمرے میں کچھ بھی نہیں کرتے نا، لیکن وہ حج اصغر ہے، ایسے ہی کہا ہے نا قرآن نے، خود قرآن نے بتایا ہے کہ حج اکبر ہے اور یہ حج اصغر ہے، یعنی گویا حج ہی جب آپ کو استطاعت نہیں ہوتی کرنے کی تو اس کے قائم مقام کی حیثیت عمرہ اختیار کریں، کنسائز فارم ہے اس کی۔ اور اس پر ظاہر ہے کہ یہی کہا جائے گا کہ اگر آپ حج کی استطاعت نہیں رکھتے عمرہ کر لیں۔ اچھا، اب ہر آدمی عمرے کے لیے بھی نہیں جا سکتا، تو کیا وہ نظر کی عبادت سے محروم رہ جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ایما سے اس کے لیے 10 ذو الحج کو ایک عبادت مقرر کر دی۔ تو اب اس میں کیا کیا آپ نے؟ اس میں چند چیزیں اٹھا لی، یعنی قربانی اٹھا لی، تکبیریں اٹھا لی جو آپ مینا میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بتا دیا کہ جیسے احرام میں تم ناخن نہیں کاٹتے، بال نہیں تراشتے، یہ اہتمام کر لو، یہ کر دیا نا۔ اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ جب ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی جانور خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہیں، تو فرمایا کہ وہ پہلا کام کر لو، یہی پوری قربانی ہے۔ تو یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ بالکل دیکھیے کہ ایک اصل کو سامنے رکھ کر آپ نیچے آتے چلے گئے۔ تو اب آپ اس پر گفتگو یہ کریں کہ یہ تو بالکل حج کے قائم مقام ہے نا، نظر کی عبادت ہے، یعنی جو لوگ حج عمرے کے لیے نہیں جا سکتے وہ ہر سال یہ کرتے ہیں عبادت، ان کی وہی عبادت ہو جاتی ہے جو انہوں نے حج میں جا کے کرنی ہے، اسی کے قائم مقام ہے۔ لیکن کوئی آدمی یہاں فقیہ الاثر سوال اٹھانا شروع کر دے کہ اس میں تو بیت اللہ کا طواف بھی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا، کیسے کہتے رسول اللہ تمام ہو گئی؟ اس کو چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے حج کے لیے احرام باندھا، گھر سے نکل کھڑے ہوئے، حالات ایک جیسے نہیں رہتے، ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ آگے راستہ ہی بند ہو گئے، جیسے حضور کے لیے بند ہو گئے تھے۔ یہ معلوم ہے نا کہ حدیبیہ کے موقع پر قریش نے اجازت نہیں دی جانے کی، تو اس موقع پر کیا فرمایا؟ جو جانور ساتھ لائے ہو قربانی کر دو، حج ہو گیا۔ مجھے بتائیں کیسے ہو گیا؟ نہ حرم میں پہنچے نہ کچھ۔ اس لیے یہ ہے اصل میں دین کا فہم، دین کی بصیرت، کہ اس میں کیسے چیزیں اسی طرح ایک ترتیب کے ساتھ آتی ہیں اور کس طرح کم تر صورتوں کو پہلے اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ بات کہ اب کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہے، یعنی ایک آدمی بیمار ہے، اٹھ بھی نہیں سکتا، رکوع بھی نہیں کر سکتا، سجدہ بھی نہیں کر سکتا، تو یہی کہیں گے نا کہ اشاروں سے پڑھ لو۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ اشاروں سے بھی نہ پڑھ سکتا ہو، ایسا ہو سکتا ہے نا، تو کیا کہیں گے آپ؟ کہ دل میں تسبیحات کرتے رہو، یہی کہیں گے نا، اس کے سوا کیا کہیں گے؟ تو یہ اصول یہ ہیں، ان کو سامنے رکھ کر اجتہاد کرنا چاہیے۔ تو اجتہاد کے معاملے میں لوگوں کو تربیت دینی چاہیے، نہ یہ لوگوں کو فارغ کر دینے کا نام ہے، اور نہ اس میں کوئی غیر معمولی مشقت کے باوجود اصرار کرنا چاہیے۔ اگر یہ صورت پیدا ہوئی جیسے کہ بعد میں لوگوں نے مانا، مجھے یہ بتائیں کہ پھر صفیں کہاں رہیں؟ پھر 6-6 فٹ کے فاصلے پر لوگ کھڑے ہوئے نا، یہ سب ہو گیا۔ حرم میں بھی آپ کو پابندی لگانی پڑی۔ ابھی حال میں آپ نے دیکھا ہے کہ حجر اسود کا استلام بھی، یعنی آپ جا کر بوسہ دیں، ختم کر دیا گیا، ابھی حال میں پھر اجازت دی ہے۔ تو یہ سب کیا ہوا ہے؟ یہ وہی کچھ ہوا ہے جو میں نے عرض کیا، اس میں کیا مختلف چیز؟ لیکن یہاں سے بڑی ہی اہم بات آپ سے ہوئی گفتگو۔ اچھا، یہ خاتمہ کرتے ہیں، سوچنے سمجھنے کا بڑا سامان ہے اس میں، لیکن جس وقت آپ نے مثلا وہ رائے دی تھی، بڑا طوفان اٹھا، تو ایک بڑے لطائف بھی سامنے آیا۔ تو ایک صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں آن لائن اگر نماز پڑھ رہا ہوں اور بجلی چلی جائے تو پھر غامدی صاحب کی فقہ کے مطابق کیا ہوگا میرا؟ امام تو غائب ہو گیا۔ جی ہاں، وہی جو اب بھی ہوتا ہے، بارہا مجھے اس کا تجربہ پیش آیا، عید کی نماز میں، جمعہ کی نماز میں، بڑے اجتماع میں بجلی چلی گئی، کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آواز پہنچائی جا سکتی ہے تو مکبر پہنچا دیں گے، اگر نہیں پہنچائی جا سکتی تو آپ اللہ اکبر کہہ کے اپنی نماز مکمل کریں گے۔ ایسے حادثے پیش آئے ہیں کہ یہ معاملہ ہو گیا، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ امام صاحب سجدے میں یا اٹھ گئے ہیں، تو بھائی نماز پوری کی جاتی ہے اور بس سلام پھیر دی جاتی ہے۔ تو یہ تو معمولی عقل کی باتیں ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری عقل بعض اوقات کچھ زیادہ ہی پراپر سینس میں بدل جاتی ہے اور معمولی عقل کی باتیں بھی سمجھنی مشکل ہو جاتی ہیں۔ بالکل صحیح، اہم بات ہے۔ غامدی صاحب سے ہم نے گفتگو کی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجتہاد فرمائے ہیں ان کے پیچھے کیا اصول ہیں، اور ایک دین کے عالم کے لیے، ایک فقیہ کے لیے کیا اس میں روشنی سامنے آتی ہے، چند اطلاقی مثالیں بھی اس پیش نظر رکھی۔ انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے ہم سب تک۔ بہت بہت شکریہ۔